دہلی گیٹ کے پراسرار مکان کے تہہ خانے میں جہاں اندھیرا اپنی پوری طاقت سے چھایا ہوا تھا، عاصم خوف کے عالم میں کھڑا تھا۔ زہرا، وہ خوفناک عورت جس کی سرخ آنکھیں اس کے دل میں خوف بھر رہی تھیں، اس کے بالکل سامنے تھیں۔ اس کی شیطانی ہنسی تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی اور اس کی لمبی سیاہ زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھیں، حالانکہ وہاں ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ عاصم کی ٹارچ اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری اس کے کانپتے ہاتھوں میں بیکار لگ رہی تھی۔ تہہ خانے کے کونے میں کھلا ہوا چھوٹا سا دروازہ جس سے ہلکی سی نیلی روشنی نکل رہی تھی، عاصم کے لیے واحد امید کی کرن تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ دروازہ اسے نجات دینے کے بجائے اس مکان کے کسی اور خوفناک راز کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آگ ماں عام فارق چاند فازت دستکرے، تم کہیں نہیں جا سکتے عاصم۔ زہرا کی آواز تہہ خانے میں گونج اٹھی، ایسی سرد اور کھوکھلی کہ عاصم کے روگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور چیخا، میں تم سے نہیں ڈرتا، یہ سب ایک وہمہ ہے۔ لیکن اس کی آواز اس کی اپنی کانوں میں کمزور لگ رہی تھی۔ زہرا کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے عاصم کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ایسی سفید روشنی سے چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر فطری چیز ہو۔ عاصم نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ عاصم نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ سب اس کے دماغ کا وہمہ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانا لاکٹ نکالا جو اس کی دادی نے اسے دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا چاندی کا لاکٹ تھا جس کے اندر ایک چھوٹی سی دعا کندہ تھی۔ اس نے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے چیخا، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں اس بار ایک عجیب سی طاقت تھی اور اچانک زہرا کا سایہ ہلکا سا پیچھے ہٹا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک دکھائی دی۔ یہ موقع دیکھ کر عاصم نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اس چھوٹے سے دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے جھک کر اندر جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزرا، اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے سے اسے کھینچ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زہرا کی لمبی زلفیں اس کے پاؤں کے گرد لپٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنی چھری سے زلفوں کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن چھری ان سے گزر گئی جیسے وہ ہوا ہو۔ آخر کار اس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور دروازے کے پار گر پڑا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک تنگ تاریک سرنگ تھی۔ سرنگ کی دیواروں سے پانی رس رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی۔ عاصم نے اپنے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ وہ مشکل سے چل پائے اور اسے ہر وقت یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے اضافی بیٹریاں نکالی اور اپنی ٹارچ کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد ٹارچ کی روشنی واپس آئی، لیکن اس کی روشنی اب اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل سے چند فٹ آگے دیکھ سکتا تھا۔ سرنگ کے اندر چلتے ہوئے عاصم کو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، کبھی کوئی ہلکی سی ہنسی، کبھی پانی کے ٹپکنے کی آواز اور کبھی ایسی سرگوشیاں جو اس کے نام کو پکار رہی تھی۔ عاصم، عاصم! آواز اتنی قریب تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن سرنگ خالی تھی۔ اس کی ٹارچ کی روشنی سرنگ کی دیواروں پر ناچ رہی تھی اور اسے دیواروں پر وہی عجیب سے نشانات نظر آئے۔ دائرے کے اندر 3 مثلثیں۔ عاصم نے سوچا کہ یہ نشانات اس مکان کے راز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے وہ خطوط نکالے جو اسے تہہ خانے کے صندوق میں ملے تھے۔ ٹارچ کی ہلکی روشنی میں اس نے خطوط کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک خط میں لکھا تھا کہ زہرا نے ایک قدیم طلسم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی روح اس مکان سے جڑ گئی تھی۔ خط میں ایک خاص نشان کا ذکر تھا، وہی دائرہ اور مثلثیں جو اس طلسم کی طاقت کو کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن خط میں یہ بھی لکھا تھا
کہ اس तलिस्म को तोड़ने का एक तरीका है जो उस मकान के सबसे गहरे राज से जुड़ा हुआ है। आसिम के जहन में एक उम्मीद की किरण जागी। अगर वो इस तलिस्म को तोड़ सकता है तो शायद वो जहरा की ताकत को खत्म कर सके और इस मकान से निकल जाए। लेकिन उसे यह भी डर था कि सुरंग उसे कहीं और ना ले जाए। उसने सुरंग में आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसे हर कदम पर यह एहसास हो रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसे सुरंग के आखिर में एक छोटी सी लड़की का साया नजर आया। वही लड़की जो उसे तहखाने में नजर आई थी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आसिम की तरफ बढ़ रही थी और उसकी हंसी अब और ज्यादा खौफनाक हो गई थी। उसके हाथ में वही फटी हुई गुड़िया थी और उसकी वाहिद आंख आसिम को घूर रही थी। तुम यहां क्यों आए? लड़की की आवाज ऐसी थी जैसे वो कोई कदीम लोरी गा रही हो। आसिम ने अपनी छुरी उठाई और चीखा, दूर रहो। लेकिन लड़की ने कोई जवाब न दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती रही। आसिम ने सुरंग में भागना शुरू किया, लेकिन सुरंग जैसे लामतनाई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी अब तकरीबन खत्म हो चुकी थी और वो अंधेरे में भाग रहा था। अचानक उसे एक बड़ा कमरा नजर आया जहां सुरंग खत्म हो रही थी। कमरे के बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक बड़ा आईना रखा था। ये आईना वही था जो उसने ऊपर के कमरे में देखा था, लेकिन अब उस पर कोई धूल नहीं थी। उसका शीशा इतना साफ था कि आसिम अपना अक्स वाज़े तौर पर देख सकता था। आसिम ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसे अपना अक्स नजर आया, लेकिन उसके पीछे जहरा खड़ी थी। उसकी सुर्ख आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो आसिम के दिल के राज जानती हो। तुमने हमारा राज देख लिया आसिम, उसने कहा। अब तुम उस मकान का हिस्सा बनोगे। आसिम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में दब गई। उसने अपना लॉकेट मजबूती से पकड़ा और जोर से कहा, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। सुरंग के आखिर में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही अजीब से निशानात कंदा थे, दायरा और 3 मुसल्लसें। दरवाजे के ऊपर एक पुराना जंग आलूद ताला लगा था, लेकिन वो टूटा हुआ लग रहा था। आसिम ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि हिला भी नहीं। उसने अपनी छरी निकाली और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई मिनट की जद्दोजहद के बाद ताला अचानक टूट गया और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। दरवाजे के पार एक और कमरा था, लेकिन ये कमरा तहखाने या ऊपर के कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी दीवारें सफेद पत्थर से बनी थीं और कमरे के बीच में एक बड़ा गोल चबूतरा था। चबूतरे पर एक पुराना तांबे का बर्तन रखा था जिससे हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीब से नक्शो निगार थे जो आसिम को किसी कदीम रस्म की याद दिला रहे थे। उसने आहिस्ता से चबूतरे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे हर कदम पर यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आसिम ने चबूतरे पर रखे हुए बर्तन को गौर से देखा। बर्तन पर वही निशानात कंदा थे जो उसने पूरे मकान में देखे थे। उसने बर्तन को हाथ लगाया तो उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, जैसे बर्तन कोई जिंदा चीज हो। उसने बर्तन का ढक्कन हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जादू से बंद था। उसी दौरान उसे वही बच्चे की हंसी दोबारा सुनाई दी, और इस बार वो इतनी करीब थी कि उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा था। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी खून आलूद आंखें आसिम को घूर रही थीं और उसके हाथ में वही फटी हुई गुड़िया थी। तुम इसे नहीं खोल सकते, लड़की ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कोई लानत दे रही हो। ये तलिस्म हमारा है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। आसिम ने अपना लॉकेट उठाया और चीखा, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन लड़की की हंसी और बुलंद हुई और अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। आसिम ने बर्तन पर दोबारा तवज्जो दी और उसे खोलने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी छरी से बर्तन के ढक्कन को खिरचना शुरू किया और अचानक ढक्कन खुल गया।
برتن کے اندر سے چمکتی ہوئی نیلی روشنی نکلی اور کمرہ ایک عجیب سی طاقت سے بھر گیا۔ عاصم کو لگا کہ کوئی اسے اندر کھینچ رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا لاکٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ لڑکی غائب تھی، لیکن برتن سے نکلتی ہوئی روشنی اب ایک عجیب سے سائے میں بدل رہی تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ زہرا کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب اور زیادہ خوفناک تھی اور اس کا چہرہ ایک شیطانی شکل میں بدل چکا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی عاصم، اس نے کہا۔ اب تم اس طلسم کا حصہ بنو گے۔ عاصم نے اپنی چھری اٹھائی اور زہرا کی طرف بڑھا، لیکن اس کی چھری اس سے گزر گئی جیسے وہ ہوا ہو۔ زہرا کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی اور اچانک کمرے کی دیواروں سے خون کے دھبے نکلنے لگے۔ عاصم نے برتن کی طرف دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس نے کتاب نکالی اور اسے کھولا۔ کتاب کے صفحات پر عجیب سے نشانات اور کچھ پرانے منتر لکھے ہوئے تھے۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ طلسم کو توڑنے کے لیے ایک خاص منتر پڑھنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک خاص چیز کی ضرورت تھی، ایک ایسی چیز جو اس مکان کے اصل مالک کی تھی۔ عاصم نے سوچا کہ شاید وہ خطوط یا لاکٹ اس کا جواب ہو سکتے ہیں۔ عاصم نے کتاب کو اپنے بیگ میں ڈالا اور کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، کمرہ دوبارہ گھومنے لگا اور زہرا کا سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ تم اس کتاب کو نہیں لے جا سکتے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ عاصم کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ اس نے اپنا لاکٹ اٹھایا اور زور سے کہا، میں تمہاری قید سے نکل جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی اور زہرا کا سایہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ عاصم نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن اسے لگا کہ کوئی اسے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس بار زہرا اس کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اب اس کے چہرے سے صرف چند انچ دور تھیں۔ تم کہیں نہیں جا سکتے عاصم، اس نے کہا، اور اس کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ لیکن اسی لمحے عاصم نے اپنا لاکٹ زہرا کی طرف اٹھایا اور ایک چمکتی ہوئی روشنی اس سے نکلی۔ زہرا چیخ پڑی اور پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی۔ عاصم دروازے سے باہر نکلا اور ایک نئی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرنگ اسے کہاں لے جائے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس مکان سے نکل جائے گا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ کیا عاصم اس طلسم کو توڑ پائے گا یا وہ زہرا کی شیطانی طاقت کا شکار بن جائے گا۔ کیا وہ لاکٹ اور کتاب اس کی نجات کا راستہ ہے یا اس مکان کا ایک اور خوفناک راز؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کرے۔